ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے طاعت گزاروں کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے سیدھے راستے کو واضح کیا، اور درود و سلام نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پہ اور قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مسلمانوں، حق پر ثابت اصول والے شخص کو اس کے منہج سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑے گا تاکہ مخلوق کو راضی کرے اور ان کے خواہشات کی پیروی کرے۔ یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے۔ عزیز کی بیوی انہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی، کئی بار کوشش کرتی رہی کہ ان کی انسانی خواہش کو بھڑکائے تاکہ انہیں گمراہ کر سکے۔ انہیں بھڑکانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، لیکن وہ ان سب کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بھاگتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں پڑنے سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، فتنہ سے اور اس چیز سے اعراض کرتے ہیں جس گھناؤنی حرکت کی طرف اس عورت نے انہیں دعوت دی تھی، تو ان کا صفحہ حیات صاف ستھرا باقی رہتا ہے، اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے نیکیوں، متقیوں، صاف ستھروں، پاک بازوں، زہد اختیار کرنے والوں، پاک دامنوں اور چیدہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ زمین کی خواتین جب ظاہر ہوئیں، میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے کہا میری طرف آؤ، تو میں جان بوجھ کر اندھا بن گیا، گویا کہ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ جب میں نے اپنے مقصود کو اپنے پاس جان لیا، کیسے میں اپنے رب اللہ سے گناہگار ملوں گا اس دن جب وہ لوگوں کو جمع کرے گا اور میرے دونوں ہاتھ بدھے ہوں گے۔ یہ بری لذت ہے، اگر اس میں کچھ ہے بھی، اس سے جبار کا غضب اور میرے اوپر اس کی ناراضگی ہوگی۔ اللہ کی پناہ یہ اعلان ہے جو یوسف نے کیا ہے، آپ بھی کریں میرے بھائی۔ اللہ کے بندو، جس بات کی تذکیر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے کاموں کو پورا کرنے کا ارادہ کرے اور خیر کی راہوں میں سبقت کرے تو ان چیزوں سے متنبہ رہے جو اس کام کو جسے اس نے شروع کیا ہے مکمل ہونے سے معطل کر دیں۔ وہ اس طرح کہ وہ ان مشغولیتوں اور مصروفیتوں کی طرف متوجہ ہو جائے جو اسے اس کام سے روک دیں جسے وہ کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی کام کو کرنا یا کسی ذمہ داری کو پوری کرنا شروع کرے، وہ اسی اسنا میں اپنے موبائل فون کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر حال میں اور ہر جگہ اسے دیکھتا رہے، لگاتار بار بار اسے دیکھتا رہے تاکہ اسے پتا چلے کہ کس نے اس سے رابطہ کیا یا میسج بھیجا۔ اس طرح وہ اس مشغول کر دینے والے معاملے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے پاس موجود کام ہے جسے اسے پورا اور مکمل کرنا چاہیے اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مشغولیت اور کھلواڑ پن سے انسان اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، ان لوازمات میں الجھ جاتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان پر لازم ہے کہ وقت کی ذمہ داری کا خیال رکھے، اس طور پر کہ ہر وقت میں وہ چیز انجام دے جو اسے مطلوب ہے اور اس کے علاوہ میں مشغول نہ ہو۔ خطرناک ظاہرے میں جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہوئے ہیں اور جس کے سبب بہت سارے لوگوں نے مخالفات و منہیات کا ارتکاب کیا ہے اور جو انسان کو درست عمل اور حق کی موافقت سے معطل کر دیتا ہے، لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے کا ظاہرہ ہے، ان کے کلام سے خوف کھانے کا ظاہرہ ہے، ان کی باطل عادتوں اور ان کی خواہشات کی تقلید کا ظاہرہ ہے، یہاں تک کہ ان میں کا بعض مخلوق کے کلام سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے جتنا خالق تعالیٰ کے کلام سے ڈرتا ہے، وہ ان کے کلام سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے جتنا وہ آگ سے ڈرتا ہے، الیاذ باللہ۔ جب آپ بہت سارے لوگوں کی حالت پر غور کریں گے جنہوں نے ہدایت کی پیروی چھوڑ دی اور گھٹیا راہ پر چل پڑے اور ان کے بہت ساری شرعی منہیات کے ارتکاب کے سبب دیکھیں گے جن میں اسراف و فضول خرچی، مال کمانے میں حلال کمائی کا خیال نہ رکھنا، پیغام نکاح بھیجنے والوں میں کفر والوں کو رد کر دینا اور شادی میں تاخیر کرنا، مہروں کو مہنگا کہنا،
کرنا، کھانے پینے میں بعض محرمات کا استعمال کرنا، لہو و لعب میں اوقات ضائع کرنا، فحش و منکرات کی جگہوں میں جانا، مجلسوں اور فورموں میں گپ بازی کرنا، آپ انہیں پائیں گے کہ وہ ان افعال وغیرہ میں پڑتے ہیں، لوگوں کے اقوال کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے ان کی چاہت کو پوری کرنے کے لیے، حالانکہ شریعت نے ان کا انکار کیا ہے اور ان کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ کا تعجب اس وقت ختم نہیں ہوگا جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ممنوعات کے ارتکاب پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں جو ان چیزوں میں ان کی پیروی و تقلید نہیں، اور ان میں عیب نکالتے ہیں جو ان کی اقتدا نہیں کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود نازل ہو ابراہیم پر، محمد پر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے درود نازل کیا ابراہیم پر، اور برکت نازل ہو ابراہیم پر، محمد پر، جس طرح برکت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور اس ملک کو اے اللہ تو امن و اطمینان اور ترقی والا ملک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والی امر کو اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے۔ اے حی و قیوم، اے اللہ تیرے راستے میں لڑنے والے تمام لوگوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ بارڈروں پر لڑنے والے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت اور بے نیازی طلب کرتے ہیں، مالداری طلب کرتے ہیں، اور اس آخرت طلب کرتے ہیں جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، اور ہماری اس دنیاوی زندگی کو ہر خیر کے کام میں بڑھوتری کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔